الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو روزے فرض فرمائے ہیں، ان روزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو نیکیوں کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. جو مختلف درس، جو مختلف سبق، یہ جو تربیت کے مختلف ناحیے جو ان روزوں سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم ناحیہ، ایک بڑی بات صبر ہے کہ بندہ ان روزوں سے صبر سیکھتا ہے. صبر تین قسم کا ہوتا ہے. الصبر علی الطاعات، کہ بندہ کسی اطاعت پر جم کے رہے، اطاعت پر صبر کر کے رہے، نیکی کے کام پر جم کے رہے، درمیان میں نیکی کے کام چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. یہ ایک قسم کا صبر ہے. اور دوسرا صبر الصبر عن المعاصی، کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. خیالات دل میں پیدا ہوتے ہوں، موقع سے ملتے ہوں، ان تمام کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے. یہ الصبر عن المعاصی ہے. دل کہتا ہے کہ فلاں کام کر لیں، دوستوں کے ماحول میں کچھ کرنے دل چاہتا ہے، گھر کا ماحول کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور ان تمام سے وہ اس لیے بچتا ہے کیونکہ وہ نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. بندہ صبر سے رہتا ہے، اپنے نفس کو ضبط کر کے رکھتا ہے. یہ صبر کی دوسری قسم ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. صبر کی تیسری قسم الصبر علی المکارہ، نفس نہیں چاہتا، دل نہیں کہتا، لیکن بندہ پھر بھی اس پہ صبر کرتا ہے. مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا ہے، دل نہیں چاہتا وضو کرے، لیکن اس کے باوجود بندہ وضو کرتا ہے. یہ صبر علی المکارہ. یا نیند بہت آ رہی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، اٹھ کے جانا چاہیے اسے، لیکن نیند کا غلبہ ہے، تو وہ نیند کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے. تو الصبر علی المکارہ، یعنی نفس کو پسند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو کرتا ہے. نفس نہیں چاہتا کہ نیند چھوڑ کے اٹھے، لیکن یہ نیند چھوڑ کے اٹھتا ہے. یہ تین قسمیں صبر کی ہیں جو شریعت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اطاعتوں پر صبر کر کے جمے رہنا، نیکیوں پر صبر کر کے جمے رہنا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور تیسرا دل کو پسند نہ ہو، من نہ چاہتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو برداشت کر کے صبر کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے روزوں میں یہ تینوں قسم کے صبر رکھے ہیں. روزے کی حالت میں بندہ تینوں قسم پر صبر سیکھتا ہے. الصبر علی الطاعات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے روزے میں کہ صبح سے شام تک آپ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے روزے پر جمے رہیں. بہت تیز دھوپ ہے، بڑی سخت پیاس لگی ہے یا بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر کر کے اطاعت پر جمے رہتے ہیں، نیکی پر جمے رہتے ہیں. روزہ انسان کو اطاعتوں پر صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ انسان کو نیکیوں پر جمے رہنا سکھاتا ہے کہ صبح سے شام تک کبھی 12 گھنٹے، کبھی 13 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے وہ اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اطاعت پر جمے رہتا ہے. تو روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے اطاعتوں پر جمے رہنے کی. نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی، درس بھی ان روزوں سے ہمیں ملتا ہے کہ نافرمانیوں سے بندہ پرہیز کرے، گناہ کے کاموں سے بندہ پرہیز کرے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑے افسوس کے ساتھ بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، گالی گلوچ کی عادت ہے، غلط قسم کی عادت ہے. ان تمام چیزوں کو بندے چھوڑ دیتے ہیں. صبح سے شام تک وہ تمام چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں. وہ گناہ کے کام نہیں کرتے، وہ نافرمانی کے کام نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ
گناہوں سے بچنے پر صبر سیکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ روزہ تربیت کرتا ہے کہ کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ صبر بھی ایک انسان کو روزہ سکھاتا ہے، روزے کی حالت میں وہ تربیت پاتا ہے۔ اور تیسرا صبر مکارہ، یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے۔ یعنی کون چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، بھوک لگی لیکن پھر بھی نہ کھائے، بھوک لگ رہی ہو پھر بھی نہ کھائے، صبح سے شام تک پیاسا رہے، پیاس لگی ہو شدت کی لیکن پھر بھی پانی نہ پیے۔ یہ جو چیز ہے صبر علی المکارہ، یہ روزہ انسان کو سکھاتا ہے، روزے سے انسان سیکھتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی تربیت اور نفس کے تزکیے کے لیے، دلوں میں تقوی پیدا کرانے کے لیے جو روزے کی کیفیت یا روزے کی عبادت جو ہمیں نصیب کی ہے، اس میں جو مختلف فائدے یا مختلف تربیتیں انسان کو ملتی ہیں، اس میں صبر کی ایک تربیت ہے کہ بندہ نیکیوں پر جمع رہنا سیکھتا ہے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا سیکھتا ہے، اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کر کے اس کو برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں سے ان مختلف قسم کے صبر کو سیکھنے اور اپنے آپ کو بہتر صابر بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے داخل ہوں گے، اس میں صبر ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخلہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔